یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے دشمنوں نے یہ سوچا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، ایک بڑا پتھر بھی ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے اس سے بھی حفاظت فرمایا۔ یہاں تک ایسا نہیں جلا وطنی بھی کیا کہ تم جس مکے میں پیدا ہوئے، جس شہر میں تم رہے ہو، اس شہر کو بھی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ کا بھی حکم ہوا، اے نبی ہم آپ کو ہجرت کراتے ہیں، آپ مکے سے ہجرت کرو مدینے کی طرف۔ اللہ کا آرڈر ہوا، امر ہوا، حکم ہوا، اللہ کی طرف سے بات آئی، فوراً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے کو ہجرت کیے، اور ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے بھی چین سے جینے نہیں دیا، اور نہ ان کے صحابہ کو چین سے سانس لینے دیا، بلکہ صحابہ بڑی بڑی تکلیفوں کے ساتھ گزرے۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جن کا رنگ کالا تھا لیکن من بڑا پیارا تھا، اور وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کے جان نثار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی جو حکم فرماتے تھے وہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو آواز بھی بڑی اچھی دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا، اے بلال تم اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا، بڑا زمانہ گزر گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے جدا ہو کر اور وفات پا کر پردہ فرما کر، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ایک وقت آنے پر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر مقام پر آئے، تو اس وقت حضرت حسن حسین دونوں نواسوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے عرض کی، گزارش کی، بابا جان وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجئے۔ ہاتھ کانوں کو اٹھائے، اللہ اکبر کہا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نیچے گر گئے۔ تو وقت ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کلمہ پڑھتا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب میں اذان دیتا تھا تو ان کا گھر میرے سامنے ہوتا تھا، وہ محبوب میرے سامنے ہوتے تھے۔ آج میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو محبوب میرے سامنے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ آج ہمارے اندر سے ہم جو ہے دوسرے کاموں میں لگ گئے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا، جن باتوں کی ہمیں ترغیب دی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ ہے، آج حالات تو ہر مسلمان پر ہیں، مسلمان کے بزنس پر، اس کی تجارت پر، اس کی کمائی پر، اس کے چلنے پر، اس کے پھرنے پر، اس کے مکان پر، اس کے بچوں پر، اور اس کے جینے مرنے پر بھی مسلمانوں پر آج نظر ہے۔ تو مسلمان بھی جو ہے بہت احتیاط سے زندگی گزارنا ہے، ڈر کر تو نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، لیکن مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتیں سکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جیسے جینا سکھایا ویسے مرنا بھی سکھایا، جیسے مرنا سکھایا ویسے جینا بھی سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا سچویشن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا آگ میں ڈالنے کی پوری کوشش کر دی گئی، اور اللہ کی طرف سے جو ہے ساری جگہ سے دیکھا گیا تو ناممکن تھا بچنے کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال بھی دیا گیا،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ایک جملہ فرمایا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ مکے پر جو مدینے پر حملہ کرنے کا ظالموں نے تمام طرف سے اکٹھا ہو گئے اور مسلمانوں کو ختم کرنا، مدینے پر حملہ کرنے کی ساری کوششوں میں لگ گئے۔ تو حضرات صحابہ کو بھی اطلاع ہو گئی کہ تمام طرف سے جو ہے دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی، حضرات صحابہ کرام کی زبان سے بھی ایک ہی جملہ نکلا، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ عزیزان محترم، جس جگہ پر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، وہاں پر دیکھا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ زخمی حالت میں بھی اپنی زبان سے یوں کہہ رہے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ عزیزان محترم، آج مسلمان کے پاس پیسہ ہے تو آپ اطمینان مت کر لیجئے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں اطمینان سے جی لوں گا۔ عزیزان محترم، آپ کے اکیلے جینے کے ساتھ آپ کی پوری ایک نسل پڑی ہے، آپ کے ساتھ آل و اولاد ہیں، ان کی بھی زندگیاں باقی ہیں۔ آپ بڑے احتیاط کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حکمتوں کے ساتھ بھیجا گیا وہ حکمتیں اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، کہ جینے کا طریقہ سکھائیں، اور جو ہے ان کے لیے مرنے کا بھی طریقہ سکھائیں۔ ہم زندگی گزارتے ہی اللہ کے لیے، ہم مرتے بھی ہیں اللہ کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جسے نے حضرت اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو اے اللہ تو اسے کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ نے کہا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے نیک بندے کو لبیک کہہ کے جواب دیتا ہوں۔ اے اللہ، اللہ تیرا کوئی گنہگار بندہ جب تجھے پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے؟ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں اسے فوراً 3 مرتبہ اسے کہتا ہوں، لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اے اللہ، تو جب نیک بندہ پکارتا ہے تو اسے لبیک کہہ کے 1 مرتبہ جواب دیتا ہے، جب تیرا گنہگار بندہ پکارتا ہے تو 3 مرتبہ جواب دیتا ہے، لبیک لبیک لبیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نیک بندے کو اس کی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے اس سے میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی ہم کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ 3 پارے کی آیت ہے، اور 3 پارے کی دوسرے صفحے میں آیت الکرسی ختم ہونے کے بعد یہ آپ کو آیت ملتی ہے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ظلمتوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کر آتا